بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب النہی عن الافتخار والبغض، یعنی فخر اور سرکشی کی ممانعت کا بیان۔ قال اللہ تعالی فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ تم اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی اللہ پاک جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کون پرہیزگار ہے اور کون نہیں، تو کوئی شخص اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہ کرے۔ اور فضیلت کا دار و مدار تو تقوی پر ہے، اور تقوی اندرونی کیفیت کا نام ہے، اور ظاہری اعمال کا تو یہ نام نہیں کہ جس سے معلوم ہو جائے۔ اور تقوی بھی اللہ کے نزدیک وہ مفید ہے جو موت تک باقی رہے، اور یہ سب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی کس کے دل میں کتنا تقوی ہے وہ بھی صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اور یہ تقوی اس کا کب تک باقی رہے گا یہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اسی وجہ سے ایک شخص نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دوسرے آدمی کی تعریف کی تو آپ نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ تمہیں اگر اس کی تعریف کرنا ہی ہے تو اس طرح کہو کہ میرے علم میں وہ شخص نیک اور متقی ہے۔ یعنی وَلَا أُزَكِّ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی ایسا ہی پاک و صاف ہے جیسا کہ میں سمجھ رہا ہوں، تو میرے گمان میں تو وہ ایسا ہے، اللہ کے نزدیک معلوم نہیں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اس امت میں کوئی پاکیزہ نہیں ہے۔ وقال تعالی انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے یہ راستہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں فرمایا یبغونا، تو اس کے معنی تکبر کرنا، غلبہ کرنا، ظلم کرنا، حد سے تجاوز کرنا یا حق سے منہ پھیرنا کئی آتے ہیں۔ تو آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، خواہ ابتدا ظلم کریں یا انتقام لیتے وقت ظلم کریں، اور اللہ کے زمین میں فساد کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو صرف آخرت میں مواخذہ اور عذاب نہیں ہوگا بلکہ اللہ جل شانہ دنیا میں بھی ان لوگوں کا مواخذہ فرمائیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوں گے، اور آخرت میں بھی۔ وعن عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد۔ فقال اہل اللغت البغض التعدی والاستطالہ۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی فرمائی کہ تم عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی دوسرے کے مقابلے میں فخر کرے۔ اہل لغت نے فرمایا بغض کا مطلب ظلم و زیادتی اور دست درازی کرنا ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو، اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے عائشہ تواضع اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تواضع کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں تواضع کی علامت کو بیان فرمایا جو 3 ہیں: ملاقات ہونے والوں سے سلام میں پہل کرے، مجلس میں اعلیٰ مقام کے بغیر بھی وہ راضی رہے، شہرت اور ریا سے دور بھاگے۔ فرمایا لا یبغی احد علی احد، یعنی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ دوسرے پر زیادتی وہی شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر، اور جس میں تواضع ہوتی ہے وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا،
بلکہ لوگ اس پر زیادتی بھی کر جاتے ہیں تو وہ اس سے بھی درگزر کرتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی یہ کہے کہ لوگ تباہ ہوں گے تو وہ ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہوتا ہے۔ والروایت مشہورہ اہلکہم برفع الکاف وروی بنصبها وهذا النهج لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتزاغرا للناس وإرفاعا عليهم فهذا هو الحرام، وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به، هكذا فسره العلماء وفصلوه، وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون، وقد أوضحته في كتاب الأذكار۔ ممانعت اس لیے ہے، امام نووی رحمہ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اہلکہم کے بارے میں کہ اہلکہم یہ کاف پر پیش کے ساتھ اسم تفضیل کا صیغہ ہوگا، یہ کاف پر پیش کے ساتھ اور یہ کاف پر زبر کے ساتھ بھی مروی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ اہلکہم جو ہے یہ کاف پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور کاف پر زبر بھی، اور پیش والا جو ہے یہ زیادہ مشہور ہے۔ وَهَذَا النَّهْجُ لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ عُجَبًا بِنَفْسِهِ، یعنی یہ ممانعت اس کے لیے ہے جو یہ ظلم خود پسندی کی بنا پر کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر قرار دیتا ہے اور اپنے آپ کو ان سب سے اچھا سمجھتا ہے، تو یہ صورت حرام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اس لیے کہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں میں دینداری کم ہو گئی، اس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے دینی غیرت کی وجہ سے یہ الفاظ اس کی زبان پر آ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ علماء نے اسی طرح اس کی وضاحت اور تفصیل بیان کی، جن ائمہ اعلام نے یہ تفسیر کی ان میں امام مالک بن انس، امام خطابی، امام حمیدی رحمہم اللہ اور دیگر ائمہ شامل ہیں۔ میں نے اسے کتاب الاذکار میں واضح کیا۔ اس میں ہلک الناس یعنی لوگ تباہ ہو گئے، اس کا مطلب مصنف رحمہ اللہ یعنی امام نووی رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے کہنے کا اگر مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یہ کہتا ہے کہ لوگ تو برباد ہو گئے، صرف میں ہی کامیاب ہوں، تو یہ جملہ کہنا ناجائز ہوگا۔ اور اگر لوگوں کی برائی اور لوگوں کو کسی برائی میں مبتلا یا کسی گناہوں میں مبتلا ہو دیکھ کر یہ کہتا ہے اور اس پر اظہار افسوس کرتا ہے تو اس وقت میں یہ دینی غیرت کی وجہ سے جملہ کہہ رہا ہوگا، تو اس صورت میں یہ جملہ کہنا جائز ہوگا اور تب اس کے لیے گناہ نہیں۔ باب تحریم الہجران بین المسلمین فوق 3 ایام الا لبدعۃ فی المہجور او تظاہر بفسق او نحو ذلک، یعنی 3 دن سے زیادہ مسلمانوں کے آپس میں بول چال بند رکھنے کے حرام ہونے کا بیان، البتہ بدعتی شخص سے یا اعلانیہ فسق و فجور کے ارتکاب کرنے والے سے قطع تعلق کرنے کی اجازت کا بیان۔ قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو ملاپ کرا دو اپنے 2 بھائیوں میں۔ یہ آیت پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکی ہے، تو آیت کا مطلب یہ ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس کا مطلب اس طرح سے بیان فرمایا کہ صلح اور جنگ ہر حال میں ملحوظ رہے کہ 2 بھائیوں کی لڑائی یا 2 بھائیوں کی مصالحت کیا ہے، دشمنوں اور کافروں کی طرح برتاؤ نہ کیا جائے۔ جب 2 بھائی آپس میں ٹکرا جائیں تو یوں ہی ان کے حال پر نہ چھوڑ دو، بلکہ اصلاح کی پوری کوشش کرو اور ان کی آپس میں صلح کروا دو۔ وقال تعالی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔
تو اس آیت میں ایک بہت ہی اہم اصول بیان فرمایا کہ جو مسلمان کے لیے قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے، کہ فرمایا کہ گناہ پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے چلا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اسی وجہ سے سلف صالحین نے ظالم بادشاہوں کی ملازمت اور ان کا کوئی عہدہ قبول کرنے سے ہمیشہ اجتناب کیا ہے کہ اس صورت میں بھی ان کے ظلم کی مدد اور اعانت ہوگی. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو تو ان کی صلح کروانی چاہیے، اور مسلمانوں کی اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو آپ نے اس ظلم میں شریک بھی نہیں ہونا اور اس ظالم کی مدد بھی کسی طور پر نہیں کرنی. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا كونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے تعلقات منقطع مت کرو، نہ ایک دوسرے سے منہ موڑو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ آپس میں حسد کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے. تو اس حدیث مبارک میں مسلمانوں کو آپس میں رہنے سہنے کے اصول اور طریقے بتلائے. فرمایا لا تقاطعوا، یعنی آپس میں قطع تعلق مت کرو. آپس میں قطع تعلق رکھنا اسلامی بھائی چارے کے خلاف ہے. فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو. اس کا مطلب بعض محدثین نے یہی فرمایا کہ یہ لفظ کنایا ہوتا ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے، یا یہ کہ اس سے جھگڑا کرے یعنی منہ موڑ لے. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. مطلب یہ کہ آدمی ایسے اسباب کو اختیار نہ کرے جس سے بغض اور نفرت پیدا ہو. اور نہ حسد کرو، مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے زوال نعمت کی آرزو نہ کرو. پھر آخر میں بتایا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، یعنی حدیث میں مذکورہ تمام باتیں اخوت کے جو منافی ہیں ان کو ذکر کیا کہ ایسا نہ کرو. اور مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اخوت اسلامیہ کو برقرار رکھیں. تو اور پھر آگے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. تو اس میں فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے بول چال بند نہیں رکھنی چاہیے. مطلب یہ کہ 3 دن سے کم میں ہی ملنا جلنا جو ہے وہ شروع کر دے. اور اس سے زائد اگر یعنی 3 دن سے زائد ہو جائے تو پھر اس پر یہ حرام ہو جائے گا کہ وہ لڑائی جھگڑے ہی کو برقرار رکھے. اور اگر کسی سے ناراضگی ہو تو اس 3 دن کے بعد دوستی کر لینی چاہیے، یعنی اپنے جھگڑے کو اپنی ناراضگی کو طول نہیں دینا چاہیے. وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلق منقطع رکھے. دونوں کا آمنا سامنا ہو تو یہ اس کے لیے یہ اس سے اور وہ اس سے منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. تو فرمایا اس حدیث میں کہ مسلمان کے لیے زیادہ دیر قطع تعلق یعنی 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ رکھنا جائز نہیں ہے. دین اسلام ایک فطری مذہب ہے، اس میں انسانی فطرت کی بہت زیادہ رعایت رکھی گئی. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں جب کسی سے لڑائی ہو تو اس کی طبیعت میں 3 دن تک انقباض رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپس میں بولنا پسند نہیں کرتے. اسی وجہ سے شریعت نے انسانی طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے اجازت دی کہ 3 دن تک تو بات چیت بند رکھی جا سکتی ہے،
مگر اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ بات چیت بند رکھنا اب اس میں خواہش نفس شامل ہو جائے گی۔ اور دینی معاملہ ہو، کوئی اس علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی بدعتی ہے یا کوئی کسی کا ایسا گناہ ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اگر بول چال بند کی ہے تب اس کی بول چال بند رکھی جا سکتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال فی کل اثنین وخمیس فیغفر اللہ عز وجل لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا الا امرأ كانت بینہ وبین اخیہ شحنا فیقول اترکوا ہذین حتی یسقلھا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ نہ ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بغیر کسی سبب شرعی کے آپس میں دشمنی رکھنا مغفرت الہی سے محرومی کا باعث ہے۔ تو اس بات پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ بغیر کسی سبب شرعی کے 3 دن سے زیادہ بول چال کو بند نہ رکھا جائے۔ لیکن اگر یہ خوف ہو کہ اگر میں فلاں آدمی سے تعلق رکھوں گا تو اس کی وجہ سے میرا دینی نقصان ہوگا، تو ایسے شخص سے کنارہ کشی کرنا جائز اور درست ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الشيطان قد أيس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التهريش بينهم، التهريش الافساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان بے شک اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں گے، البتہ وہ ان کے درمیان فساد ڈالنے اور قطع تعلق کروانے میں کامیاب رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان یہ ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے کہ آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں، تو شیطان ہر وقت جھگڑے اور لڑائیاں، بغض، عداوت برپا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے۔ یہاں پر جو فرمایا یعبدہ المصلون، تو مصلین سے مراد مؤمنین ہے۔ نماز سب سے اہمیت کے ساتھ مسلمان ادا کرتے ہیں، اس لیے اس کو مصلین کے ساتھ تعبیر کیا، حالانکہ اس سے مراد تمام مسلمان ہی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق توڑے رکھے، پس جو مسلمان 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھے گا اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے گی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اگر ناراضگی ہی کی حالت میں موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائے گا، تو جہنم میں اس کا دخول بطور سزا اور عتاب کے ہوگا۔ یہ دخول جہنم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں دوبارہ داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صرف کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے اور کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے۔ وعن ابی خراش حضرت ابن ابی حضرت الاسلمی ويقال السلمی الصحابی رضی اللہ عنہ انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول من هجر اخاه سنة فهو كسفك دمه
حضرت ابو خراش، حضرت بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ اور بعض کے نزدیک اسلمی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے بھائی سے 1 سال تک تعلق توڑے رکھے گا تو اس کا یہ عمل اس کے خون بہانے کے برابر ہے۔ تو اس میں فرمایا جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک تعلق توڑے رکھا تو اس کا یہ عمل اس طرح سے ہے گویا کہ اس نے اس کو قتل ہی کر دیا، یعنی جس طرح قتل کرنے کی تکلیف ہے اسی طرح اتنی لمبی ناراضگی کی بھی تکلیف ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ تو ناراضگی حرام تھی، لیکن اس نے تو حد کر دی، سال بھی گزر گیا اور اس نے صلح نہیں کی تو اس کو اتنا زیادہ گناہ ملے گا جیسے کہ قتل کرنے کا گناہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق 3 فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة رواه ابو داود بإسناد حسن قال ابو داود اذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن سے 3 دن سے زیادہ تعلق منقطع کرے، پس اگر اسی حالت میں 3 دن گزر جائیں تو چاہیے کہ اس سے ملاقات کر کے اسے سلام کرے، پس اگر اس کے سلام کا جواب دے دیا تو دونوں ثواب میں شریک ہوں گے، اور اگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گناہ گار ہوگا اور سلام کرنے والا ترک تعلق کے گناہ سے نکل جائے گا۔ اس روایت کو ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا۔ امام ابو داود نے فرمایا اگر ترک تعلق اللہ کے لیے ہو تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو چاہیے کہ ایک شخص جائے اس کو سلام کرے، اگر دوسرے شخص نے جواب دے دیا تو پھر دونوں کو ہی اجر ملے گا کہ انہوں نے آپس میں صلح کر لی، اور اگر دوسرے شخص نے جواب نہیں دیا تو اب سلام کرنے والا تو اس گناہ سے نکل گیا کیونکہ اس نے تو صلح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جس نے جواب نہیں دیا اس کو گناہ ہوگا، اور ایک یہ کہ اس کو قطع تعلق کا گناہ ہوگا، اور دوسرا اس نے جواب نہیں دیا تو اس کا بھی اس کو گناہ ہوگا۔ اور اگر قطع تعلق کسی عذر کی بنا پر ہو کہ وہ کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یا وہ بدعت کو رواج دیتا ہے، سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتا، تو ویسے شخص سے قطع تعلق کرنا ہی بہتر ہے تاکہ وہ شخص باز آ جائے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، اگر جھگڑا ہو بھی جائے تو اسے 3 دن کے اندر ہی ختم کر لیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔